السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 75 سے 82 تک کا ترجمہ و تفسیر جانا تھا۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 سے 86 تک کا ترجمہ و تفسیر جانیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب اخذنا لیا ہم نے میثاق وعدہ بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے لا نہیں تعبدون عبادت کرو گے الا اللہ مگر اللہ تعالیٰ کی وبالوالدین اور ساتھ والدین کے احسانہ نیکی کرنا وذی القربى اور قریبیوں کے ساتھ والیتامی اور یتیموں کے ساتھ والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ وقولوا اور کہو للناس لوگوں کو حسنا بات بلی واقیموا الصلاۃ اور قائم رکھو نماز وآتوا الزکوٰۃ اور دیتے رہو زکوٰۃ ثم پھر تولیتم پھر گئے تم الا مگر قلیلا تھوڑے منکم تم میں سے وانتم اور تم معرضون اعراض کرنے والے ہو۔ اور جب لیا ہم نے وعدہ بنی اسرائیل سے نہیں عبادت کرو گے مگر اللہ تعالیٰ کی اور ساتھ والدین کی نیکی کرنا اور قریبیوں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ اور کہو لوگوں کو بات بلی اور قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ پھر گئے مگر تھوڑے تم میں سے اور تم اعراض کرنے والے ہو۔ وَإِذْ اور جب اخذنا لیا ہم نے میثاقکم عہد تم سے لا نہیں تسفکون بہاؤ گے دماءکم آپس میں ایک دوسرے کا خون ولا اور نہیں تخرجون نکالو گے انفسکم آپس میں ایک دوسرے کو من دیارکم اپنے گھروں سے ثم پھر اقررتم اقرار کیا تم نے وانتم اور تم تشہدون گواہ ہو۔ اور جب لیا ہم نے عہد تم سے نہیں بہاؤ گے آپس میں ایک دوسرے کا خون اور نہیں نکالو گے آپس میں ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے اقرار کیا تم نے اور تم گواہ ہو۔ ثم پھر تم ہؤلاء ایسے ہو تقتلون قتل کرتے ہو انفسکم آپس میں ایک دوسرے کو وتخرجون اور نکالتے ہو فریقاً ایک گروہ کو منکم تم میں سے من دیارہم ان کے گھروں سے تظاہرون چڑھائی کرتے ہو علیہم ان پر بالاثم ساتھ گناہ کے والعدوان اور زیادتی کے وَإِن یأتوکم اور اگر آئیں تمہارے پاس اسارا قیدی بن کر تفادوہم فدیہ دیتے ہو تم ان کا وہوا اور وہ محرم حرام ہے علیکم تم پر اخراجہم نکالنا ان کا افتؤمنون کیا پس تم ایمان لاتے ہو ببعض الکتاب ساتھ بعض کتاب کے وتکفرون اور کفر کرتے ہو ببعض بعض کا فما پس نہیں ہے جزاء بدلہ من یفعل جو کوئی کرے ذالک ایسا منکم تم میں سے الا مگر خزی رسوائی ہے فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں ویوم القیامت اور قیامت کے دن یردون لوٹائے جائیں گے الی طرف اشد العذاب سخت عذاب کے وما اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بغافل بے خبر عما اس پر جو تعملون تم کرتے ہو۔ پھر تم ایسے ہو قتل کرتے ہو آپس میں ایک دوسرے کو اور نکالتے ہو ایک گروہ کو تم میں سے ان کے گھروں سے چڑھائی کرتے ہو ان پر ساتھ گناہ کے اور زیادتی کے اور اگر آئیں تمہارے پاس قیدی بن کر فدیہ دیتے ہو تم ان کا
اور وہ حرام ہے تم پر نکالنا ان کا۔ کیا پس تم ایمان لاتے ہو ساتھ بعض کتاب کے اور کفر کرتے ہو بعض کا؟ پس نہیں ہے بدلہ جو کوئی کرے ایسا تم میں سے مگر رسوائی اور دنیا کی زندگی میں، اور قیامت کے دن لوٹائے جائیں گے طرف سخت عذاب کے، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بے خبر اس پر جو تم کرتے ہو۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں کہ اشتروا الحیات الدنیا، خریدا دنیا کی زندگی کو، بالآخرت، بدلے آخرت کے، فلا، پس نہ، یخفف، کم ہوگا، عنہم، ان پر سے، العذاب، عذاب، ولا، اور نہ، ہم، وہ، ینصرون، مدد کیے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ خریدا دنیا کی زندگی کو بدلے آخرت کے، پس نہ کم ہوگا ان پر سے عذاب اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ۔ پھر اس عہد کا ذکر شروع ہوتا ہے جو بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا۔ میثاق پختہ عہد کو کہا جاتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے، عبادت میں کسی کو شامل نہیں کرنا۔ عبادت کہتے ہیں من و عن کسی کے حکم و مرضی پر چلنا، جس میں باقی تو باقی اپنے خیالات اور مرضیات کو بھی داخل نہ ہونے دینا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، انہیں اف تک نہ کہنا، جب بھی بات کرو تو نرمی سے کرو، اس لیے کہ میرے بات تمہارے شکریہ کے وہی مستحق ہیں، اور رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں سے بھی بلائی سے پیش آنا، اور لوگوں سے بات بھلی کرنا، اور نماز قائم رکھنا، اور زکوٰۃ دیتے رہنا۔ پھر تم پھر گئے مگر تم میں سے تھوڑے، یعنی تم میں سے اکثریت عہد پر قائم نہ رہ سکے سوائے تھوڑے لوگوں کے، اور تم پھرنے والے ہی تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور جب بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ تم نہیں بہاؤ گے آپس میں ایک دوسرے کا خون، اور نہیں نکالو گے آپس میں ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے، پھر اقرار کیا تم نے اور تم گواہ ہو۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور میں انصار کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ ان کی آپس میں اکثر جنگ رہتی تھی۔ اسی طرح یہود کے تین قبیلے تھے، بنو قنیقہ، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ بھی آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ بنو قریظہ اوس کے حلیف تھے، اور بنو قنیقہ اور بنو نذیر خزرج کے حلیف تھے۔ جنگ میں یہ اپنے اپنے حلیفوں کی مدد کرتے اور اپنے ہی ہم مذہب یہود کو قتل کرتے، ان کے گھروں کو لوٹتے اور انہیں جلا وطن کر دیتے، جبکہ تورات میں ایسا کرنا ان کے لیے حرام تھا۔ لیکن پھر یہودیوں کو جب وہ مغلوب ہو کر قیدی بن جاتے تو فدیہ دے کر چھڑاتے اور کہتے کہ ہمیں تورات میں یہی حکم ہے۔ آیات میں یہود کے اسی کردار کا بیان ہے کہ وہ شریعت میں منمانی کرتے، بعض احکام پر عمل کرتے اور بعض کو ترک کر دیتے تھے۔ قتل، اخراج اور ایک دوسرے کے خلاف مدد کرنا ان کی شریعت میں بھی حرام تھا،
مگر وہ ان کا ارتکاب کرتے اور پھر فدیہ دے کر چھڑانے والے حکم پر عمل کرتے، حالانکہ اگر وہ پہلے حکم پر عمل کرتے تو فدیہ دے کر چھڑانے کی نوبت ہی نہ آتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ تو ایسا کرنے والوں کے لیے دنیا میں ذلت و رسوائی اور آخرت میں ابدی نعمتوں کی جگہ سخت عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے افعال سے بے خبر نہیں ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرہ فلا يخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں خریدی، یعنی اس کا ایسا اثر قبول کیا کہ اسی کے ہو کر رہ گئے، آخرت کا دھیان ہی نہ رکھا، بلکہ آخرت کے متعلق انہوں نے جو غلط عقیدہ بنا رکھا ہے کہ انہیں وہاں عذاب وغیرہ کچھ نہیں ہوگا، اگر جہنم میں گئے بھی تو چند دنوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر عذاب کم ہی نہیں ہوگا اور نہ ان کی کسی قسم کی مدد کی جائے گی۔ انہیں انبیاء کی اولاد ہونے کا جو گھمنڈ ہے سارا جاتا رہے گا۔ انبیاء بھی انہی کی شفاعت فرمائیں گے جو ماننے والے تھے، مگر ان سے کوئی کمی کوتاہی ہوگی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔